میثاقا پکا وعدہ، بنی اسرائیل بنی اسرائیل سے، لا تعبدون نہ تم عبادت کرنا، الا اللہ سوائے اللہ کے، وبالوالدین اور والدین کے ساتھ، احسان کرنا، وذی القربا اور رشتہ داروں سے بھی احسان کرنا، والیتاما اور یتیموں سے، والمساکین اور مساکین سے بھی احسان کرنا، وقولو اور کہو، للناس لوگوں سے، حسنا اچھی بات، واقیموا اور قائم رکھو، الصلاۃ نماز، وآتوا اور ادا کرو، الزکوٰۃ زکوٰۃ، ثم پھر، تولیتم تم پھر گئے، الا سوائے، قلیلا تھوڑے سے، منکم تم میں سے، وانتم اور تم، معرضون ہو ہی منہ موڑنے والے، وَإِذْ اور جب، اخذنا لیا ہم نے، میثاقکم تم سے پکا وعدہ، لا تسفکون نہ بہانا تم، دماءکم اپنوں کا خون، ولا تخرجون اور نہ نکالنا تم، انفسکم اپنوں کو، من دیارکم ان اپنے گھروں سے، ثم پھر، اقررتم تم نے اقرار کیا، وانتم اور ہو تم، تشہدون اس پر گواہ، ثم پھر، انتم تم ہی ہو، ہؤلائی ایسے لوگ، تقتلون تم قتل کرتے ہو، انفسکم اپنوں کو، وتخرجون اور نکالتے ہو، فریقاً ایک فریق کو، منکم اپنے میں سے، من دیارہم ان کے گھروں سے، تظاہرون چڑھائی کرتے ہو، علیہم ان پر، بالاسم گناہ سے، والعدوان اور زیادتی کرتے ہوئے، وَإِن اور یہ کہ، یأتوکم جب وہ آتے ہیں تمہارے پاس، اسارا قیدی بن کر، تفادوہم تم فدیہ دے کر انہیں چھڑا لیتے ہو، وہوا جب کہ وہ، محرم حرام کیا گیا تھا، علیکم تم پر، اخراجہم ان کا نکالنا، افتؤمنون کیا تم ایمان لاتے ہو، ببعض الکتاب کتاب کے بعض حصے پر، وتکفرون اور کفر کرتے ہو، ببعض بعض حصے کا، فما جزاء نہیں ہے بدلہ، من اس شخص کا جو، یفعل کرے، ذالک ایسے کام، منکم تم میں سے، الا مگر، خزی ذلت و رسوائی، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، ویوم القیامت اور قیامت والے دن، یردون وہ لوٹائے جائیں گے، الی طرف، اشد العذاب سخت عذاب کی طرف، وما اللہ اور نہیں اللہ تعالی، بغافل غافل، اما اس سے جو، تعملون تم کرتے ہو، اولئک یہی ہیں، الذین وہ لوگ، اشتروا جنہوں نے حاصل کر لی، خرید کر لی،
الحیات الدنیا دنیا کی زندگی بالآخرہ آخرت کے بدلے فلا یخفف نہیں ہلکا کیا جائے گا عنہم ان سے العذاب عذاب ولا ہم اور نہ ہی وہ ینصرون مدد کیے جائیں گے وَلَقَدْ البتہ تحقیق آتینا ہم نے عطا کی موسیٰ علیہ السلام کو الکتابہ کتاب وقفینا اور پے در پے بھیجے ہم نے من بعدہ ان کے بعد بالرسل بہت سے رسول وآتینا اور ہم نے عطا کی عیسی ابن مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو البینات واضح نشانیاں وَأَيَّدْنَاهُ اور ہم نے مدد کی ان کی بروح القدس جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے پاکیزہ روح جبرائیل علیہ السلام افکلما کیا ایسا نہیں ہوا جاءکم جب بھی آئے تمہارے پاس رسول کوئی رسول بما اس چیز کے ساتھ لا نہیں تہوا پسند کرتے تھے انفسکم تمہارے دل استکبرتم تم نے تکبر کیا ففریقاً ایک گروہ نے کذبتم تم میں سے ایک گروہ نے کذبتم جھٹلایا وفریقاً اور تم میں سے ایک گروہ نے تقتلون ان انبیاء علیہ السلام کو ناحق قتل کیا وقالو اور کہنے لگے قلوبنا ہمارے دل غلف غلافوں میں لپٹے ہوئے ہیں بل لعنہم اللہ نہیں بلکہ اللہ نے ان پر لعنت کی ہے بکفرہم ان کے کفر کی وجہ سے فقلیلاً بس بہت تھوڑے سے ہی ہیں ما جو یؤمنون ایمان لاتے ہیں چوکی لے لو ادھر سے ہاں جی اللہ سبحانہ و تعالی نے بنی اسرائیل کا آئینہ ان کو دکھا کر سامنے آ جائیں سامنے ایسے رکھ لیں آئینہ ان کو دکھا کر اس رکوع میں بیان فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقًا جب ہم نے لیا پکا وعدہ بنی اسرائیل سے بنی اسرائیل سے کیا مراد ہے یعقوب علیہ السلام کی اولاد یہ لقب تھا یعقوب علیہ السلام کا کیا معنی ہے اس کا عبداللہ اللہ کا بندہ اللہ سبحانہ وتعالی فرمایا جب ہم نے ان سے وعدہ لیا تھا پکا کیسے لیا تھا اور کوہ طور سر کے اوپر کھڑا کر کے فرمایا نا وعدہ لیا اب وہ وعدہ کیا تھا پہلا وعدہ لا تعبدون الا اللہ آیت نمبر 83 ہے 83 نہ عبادت کرنا مگر اللہ کی یہ سب سے پہلی بات ہے عبادت کی بہترین ڈیفینیشن التحیات اللہ والصلوات ہوتے ہیں بات ہے التحیات اللہ میری قولی عبادتیں اللہ کے لیے والصلوات بدنی عبادتیں اللہ کے لیے والطیبات مالی عبادتیں بھی اللہ کے لیے قول بات کو کہتے ہیں بات کس سے ہوتی ہے زبان سے ہوتی ہے زبان سے ورد وظیفہ دعا پکار مشکلوں میں آہوزاری کس سے اللہ تعالیٰ سے ہاں جی والصلوات بدنی عبادت بدن میں جسم بھی ہے اور اس میں دل بھی ہے دل کی عبادت کیا ہے قلبی عبادت وہ یہ ہے کہ توکل امید بھروسہ اور اسی طرح سے ڈر اور خوف اور محبت کس کی ہو اللہ تعالیٰ کی اس کے سوا کسی اور کی نہ ہو بدن کی عبادت میں کیا ہے نماز روزہ عمرہ حج طواف اعتکاف سجدہ رکوع جس میں جسم استعمال ہوتا ہے وہ سب عبادتیں کس کے لیے اللہ تعالیٰ کے لیے والطیبات اور مالی عبادت نظر نیاز صدقہ خیرات منت منوتی لنگر سبیل کس کے لیے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے اب کسی اور کے لیے بچہ ہی کچھ نہیں تو اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا یہ سب سے پہلا حکم تھا
وبالوالدین، اور والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے، اچھا سلوک کرنا ہے۔ ایک ہے عدل، جس طرح انہوں نے کیا اسی طرح ہم بھی کریں۔ ایک ہے احسان، عدل سے بڑھ کر۔ آپ گئے کسی کے گھر، اس نے آپ کو بوتل پلائی، وہ آیا آپ نے کھانا کھلایا، اگر اس نے بوتل پلائی، وہ آیا آپ نے بوتل پلائی، ہے عدل، برابری ہوگی نا۔ لیکن اس نے بوتل پلائی، آپ نے کھانا کھلایا، یہ ہے احسان، یہ بڑھ کر ہے۔ تو ہم عدل ہی نہیں کر پا رہے تو جو احسان کیا کریں گے؟ قرآن حکم دیتے ہیں احسان کرو والدین کے ساتھ۔ وذی القربا، اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی احسان کرو۔ یہ نہیں وہ ہماری خوشی پہ آیا تھا ہم بھی جائیں گے، وہ غمی پر آیا تو ہم بھی جائیں گے، وہ نہیں آیا تو ہم بھی نہیں جائیں گے، تھوڑی سی بات ہو برادری ختم، جینا مرنا ختم، نہ یہ نہیں۔ احسان کیا ہے؟ وہ توڑیں تم جوڑو، یہ احسان ہے۔ والیتاما، اور یتیموں کے ساتھ۔ یتیمی جس کا باپ فوت ہو جائے اور وہ نابالغ ہو، یتیمی کے احکام اس پر لاگو ہوتے ہیں۔ جب وہ بالغ ہو گیا، یتیمی کے احکام ختم ہو جاتے ہیں، پھر اس کے ساتھ ویسے احسان ہے، رشتہ داری ہے، ہاں جی۔ لیکن جو یتیمی کے احکام ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یتیم کی پرورش کرنے والا اور میں جنت میں ایسے ہوں گے، دو انگلیاں ملائی، ہاں جی۔ یتیم کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرنے سے دل نرم ہوتا ہے، ہاں جی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمایا یتیم کے ساتھ بھی احسان والا رویہ کرنا ہے۔ والمساکین، اور مسکین کے ساتھ بھی احسان والا رویہ کرنا ہے۔ مسکین کون ہے؟ آمدنی تھوڑی، خرچ زیادہ، اہل و عیال والا، پوری نہیں پڑتی، یا اچھا بھلا سرکل چلتا تھا، بیماری آ گئی، ایکسیڈنٹ آ گیا، کوئی ایسا مسئلہ جیسے لاک ڈاؤن ہو گیا، بیچارہ روزی کے لیے تنگ ہے، اب یہ مسکین ہے۔ لیکن مسکین کی نشانی ہے کہ وہ سوال نہیں کرتا، مانگتا نہیں، خود آتا نہیں، اس کو ڈھونڈ کر دینا پڑتا ہے۔ فقیر جو ہے وہ سوال کر لیتا ہے، لیکن مسکین سوال نہیں کرتا۔ فرمایا ان کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ احسان والا رویہ اختیار کرنا ہے۔ وقولوا للناس، اور بات کرنی ہے لوگوں سے حسنا، اچھی۔ اب بتائیں یہ طریقے غیر مسلموں نے اپنائے ہیں۔ قولوا للناس حسنا، یہ کس نے اپنایا؟ غیر مسلموں نے اپنائے ہیں۔ کاروبار میں ریسپشن پر مسکرا کر گاہک کو ڈیل کرنا، دکاندار سے داری کرنی پوندی ہے، گاہک کے ساتھ لڑتے نہیں، گاہک کی عزت کریں۔ میں کہا کرتا ہوں نا، شیل پمپ سے پہلے بھی پیٹرول پمپ تھے ہمارے ملک میں، کیا حالت ہوتی ہے ان کی؟ شیل نے آ کر گاہک کو عزت دی ہے۔ یہ مسجد ہے، یہ ٹیک شاپ ہے، یہ جناب اللہ اکبر جی گاڑی دھلوانی ہے تو یہ اللہ اکبر یہ بھی موجود ہے، پمپ ہے، آپ کی وینڈ سکرین صاف کریں گے، عملہ بہترین، صفائی ستھرائی، یہ وہ، ہاں جی۔ چاہے 4 پیسے زیادہ لیں لیکن عزت ملی نا گاہک کو، لوگ گئے، رجحان ہوا۔ ڈیوو سے پہلے بھی بسیں چلتی تھی ملتان سے لاہور، انجر پنجر ہل جاتا تھا، کیوں جی اگڑائی تھے جھانڈ دیتے تھی، اور اب جی جھولے جھولتے ہوئے جاؤ، 4 پیسے زیادہ لیے انہوں نے، گاہک کو عزت دی ہے نا جی۔ دوسرے والے تو پیشاب بھی نہیں کرنے دیتے راستے میں، یہ ہے فلاں جگہ پر اتنے ٹائم کا سٹاپ ہے، فلاں جگہ اتنے کا ہے، اور جناب اب جو اپنا کھانا پینا نماز پڑھنے جو کرنا کر لو، ایک گاہک کو عزت دی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے یہ کیا تھا؟ لوگوں سے بات کرو اچھے انداز سے، چاہے نہ آپ رات 2 بجے فون کریں وہ آپ اٹینڈ کریں گے، یعنی جی فرمائیے، کیوں؟ گاہک ہے نا، مل کا مالک ہے، فیکٹری کا مالک ہے، ڈیل کرے گا آپ کو۔ یہ نہیں صبح ہمارے 8 بجے دفتر کا ٹائم، 9 بجے بابو صاحب آئیں گے، 10 بجے کام شروع ہوگا، 2 بجے چھٹی کا ٹائم، 1 بجے کلوز، چھٹی، چل ختم۔ یہ کیا طریقہ ہے بھائی؟ اور وہ اس قوم نے ایسا نہیں کیا۔ اور ہمارے والے کو اللہ اکبر، ان کو ذرا آپ فون کر کے دیکھیں رات کو، صاحب آرام کر رہے ہیں، کال ہی نہیں مل رہی، وہ کر رہے ہیں، وہ گاہک کو عزت دیتے ہیں، گاہک ہے نا، بس ٹھیک ہے۔ دنیا بنائی ان لوگوں نے، آخر تو برباد ہے، دنیا بنا لی انہوں نے، کیوں جی؟ ایسے کہ نہیں؟ شاید بھائی ڈیل کرتے ہیں آپ ایسے ہی ہے نا، کوریا، جاپان، چائنا، سارے اللہ اکبر ایکٹیو، دنیا بنا لی انہوں نے، اللہ اکبر۔ تو فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو۔ نماز کا نظام جیسے ڈھیلا ہوا بندہ گیا، یاد رکھیں، دیکھیں نا جی، روزہ آئے گا سال بعد، حج ہے استطاعت والا زندگی میں 1 دفعہ، زکوٰۃ استطاعت والا سال کے بعد دے گا، رہ جاتی امیر غریب کے لیے نماز، وہ بھی نہیں پڑھی تو اسلام کیا بچا،
تو اس کی باقاعدگی، یہ نہیں کہ کبھی پڑھی کبھی نہ پڑھی، جو چاہے تو ساری رات جاگا، نہیں تو پھر فرض نماز بھی چھٹی، ایسا نہیں۔ اس کو قائم رکھا، جو نماز قائم رکھتا ہے نا جی، تسلسل سے پڑھتا ہے، یہ وقت کا بھی پابند ہوگا، صاف ستھرا بھی ہوگا، چھینٹوں سے بچے گا، اسے پتہ ہے میں ناپاک کو غسل کرنا ہے، یہ واش روم گیا استنجا کرنا ہے، اور ہائی کلاس جنٹری میں تو استنجا ہے ہی نہیں، تو اب اس میں کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں نماز قائم کرو، وآتوا الزکات، اور زکات ادا کرو۔ نماز اللہ کا حق ہے، زکات اس کے بندوں کا حق ہے، حقوق اللہ بھی ادا کرنے ہیں، حقوق العباد بھی ادا کرنے ہیں۔ اب یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جتنی باتیں بتائیں، بنی اسرائیل سے وعدہ لیا، ہم سے بھی تو ہے نا، ہمیں جو کیوں بتایا گیا تم سے بھی ہے، ان میں سے بتائیں کون سا حکم ہے جو ہمارے اوپر لاگو نہیں؟ اللہ کی عبادت کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ والدین سے احسان کا حکم ہے کہ نہیں ہے؟ رشتہ داروں یتیموں مسکینوں کے ساتھ احسان کا حکم ہے کہ نہیں؟ لوگوں سے بات اچھی طرح کرو، ہاں جی، اچھے انداز سے، اچھے اخلاق کے ساتھ، ہاں جی، کیا ہے نا مثال بنی، منہ بھیڑا ہوتا ہے گال تو چنگی کرے، انہیں یاد ہے، تو بات تو اچھی کرو، ہاں جی، اور واقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، ہاں جی۔ اب یہ نماز ہمارے اوپر بھی ہے، زکوٰۃ کا بھی حکم ہے، ان کو بھی تھا۔ ثم تولیتم، پھر تم پھر گئے، الا قلیلا منکم، مگر تھوڑے سے تھے جو نہیں پھرے، بہت تھوڑی تعداد ہے لیکن زیادہ تر پھر گئے۔ وانتم معرضون، تم ہو ہی منہ موڑنے والے، نہیں دا تھا مان نہیں میں نے، کہاں چٹا ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں بتاؤ تم سے تو وعدہ لیا گیا تھا، یعنی اب وہ جو وعدہ لیا گیا تھا اس پر پورے نہیں اترتے، اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا پڑھ چکے ہیں، جب دوسرا پاؤ شروع ہو رہا تھا، ہاں جی، اس میں پڑھ چکے ہیں کہ اوفو بیعہدی اوفی بعہدکم، تم میرے ساتھ کیے وعدے کو پورا کرو، میں تمہارے ساتھ کیے وعدے پورا کروں گا۔ وعدہ کیا تھا تم نے جو کیا تھا اللہ تعالیٰ سے، وہ یہ وعدہ تھا، اور اللہ تعالیٰ نے کیا وعدہ کیا کہ جب تم میرے ساتھ وعدے کیے ہوئے پر پورے اترو گے تو میں تمہیں عزتیں دوں گا، تمہاری دنیا بھی اچھی کروں گا، آخرت بھی اچھی کروں گا، لیکن جب تم پورے نہیں اترے وعدے پر تو میں بھی کیسے اتروں؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ وَإِذْ أَخَذْنَا، اور ہم نے لیا مِيثَاقَكُمْ، تم سے پکا وعدہ، ایک اور وعدہ بھی لیا تھا۔ میثاق وعدے کو کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے وثیقہ نویس ہوتا ہے نا کچہری کے اندر، وہ کیا کرتا ہے، ایک ہوتا ہے زبانی بات، ایک ہے کچے کاغذ پر، ایک ہے جی اسٹامپ پیپر پر لکھو، وثیقہ نویس منشی سے لکھواؤ، یہ اب پکی ہو گئی، تو میثاق کہتے ہیں پکے وعدے کو جس پر ایگریمنٹ ہو گیا۔ تو فرمایا تم نے پکا وعدہ کیا، کیا ہم نے لیا تم سے پکا وعدہ، لا تسفکون دماءکم، اپنوں کا خون نہیں بہاؤ گے۔ مدینہ منورہ میں یہودیوں کے 3 قبیلے، حافظ غفران صاحب کون کون سے؟ بنو قریظہ، اور طلحہ بھائی بنو قینقاع، یہودیوں کے، ہاں جی حافظ اشر صاحب، ہیں بنو نذیر، یاد رکھیں ان چیزوں، بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع، یہ 3 قبیلے یہودیوں کے تھے۔ انصار کے تھے 2 قبیلے، اوس اور خزرج، وہ کیا تھے؟ اوس اور خزرج، یہ انصار کے تھے۔ اچھا، اب اوس اور خزرج قسم کے لوکل تھے، اور یہ 3 قبیلے یہودیوں کے، یہ باہر سے آئے تھے اوس اور خزرج بھی باہر سے آئے ہوئے، یہ قوم سبا جو برباد ہوئی تھی نا، یہ یہاں سے لوگ جو بکھرے تھے نا، کوئی شام گیا کوئی مدینے آ گیا، تو یہ یہاں پر تھے۔ اچھا، اب یہودی کیا کرتے تھے؟ ایک تو انہوں نے تعویذ گڈھے کا کام شروع کیا ہوا تھا، علم رکھنے والے لوگ تھے نا، انہوں نے لگایا آگے جادو ٹونوں پر لگا دے لوگوں کو۔ پھر مالدار تھے، سود پر قرضہ دیتے تھے، جس کی وجہ سے لوگ منہ کھاوے کیا شرماوے، وہ کیا کرتے تھے؟ وہ ان سے دبتے تھے، ٹھیک ہے۔ اب یہ کیا کرتے تھے؟ بالکل ایسے جیسے روس اور امریکہ ایک دور کے اندر پوری دنیا کو الو بنایا ہوا تھا، یہ رشین بلاگ یہ امریکن بلاگ، میں اس کے ساتھ اس کے ساتھ، اور ان کو لڑا کر اپنا اسلحہ بیچنا، بالکل ایسے ہی ان کا کام تھا، 3 قبیلوں کا الگ، 2 قبیلے اوس کے ساتھ، 1 قبیلہ خزرج کے ساتھ، اس طرح کر کے ان کو لڑا کرتے ہو۔ جنگ بہت بڑی لمبی لڑائی ہوئی تھی، لو قرضہ ہم سے لو، ہاں جی۔ اب ان میں جو ایک اس کے ایک کے ساتھ ہے، 2 دوسرے کے ساتھ ہے، اب جب لڑائی ہوتی ہے تو لڑائی کے میدان میں بھی سامنے آتے ہیں۔ اب کیا کرتے؟ قتل و غارت ہوتی، ظاہر بات ہے، خون بہایا جاتا۔ اب کیا کرتے؟ یہ ادھر سے جو یہودیوں کے 2 قبیلے تھے، یہ جب غالب آتے مخالف کے اوپر، تو جو خضر رگڑے جاتے
تو اب یہ جو یہودیوں کا دوسرا قبیلہ جو ان کے ساتھ تھا خضرت کے ساتھ، یہ ان کے بندے گرفتار کر لیتے، ان کو قتل نہیں کرتے تھے، ان کو گرفتار کر کے پھر کیا کہتے ہیں، ہاں جی پیسے دو اور بندے لے جاؤ۔ یہ پیسے کیوں لو؟ یہ تورات میں حکم ہے فدیہ دے کر اپنے بھائیوں کو چھڑواؤ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے اوپر فرمایا، اللہ اکبر، کہ تم سے پکا وعدہ لیا تھا کہ اپنوں کا خون نہیں بہانا، یہ جو مقابلے میں ان سے لڑنا ہی نہیں، لیکن تم اپنوں کے ساتھ ہی لڑ رہے ہو۔ ولا تخرجون انفسکم، اور نہ نکالنا اپنوں کو من دیارکم، ان کے گھروں سے۔ ہاں جی، اب جب غالب آ گئے ان کو گھروں سے ان کے مکانوں پر قبضہ کر لیا اپنوں کا۔ اچھا، ثم اقررتم، پھر تم نے اقرار کیا تھا اس وعدے کا، وانتم تشہدون، تم گواہ ہو اس بات کے اوپر کہ واقعی ہم نے اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ کیا تھا۔ لیکن ثم انتم ہؤلاء، پھر تم ہی ایسے لوگ ہو، تقتلون انفسکم، اپنوں کو قتل کرتے ہو، وتخرجون فریقا منکم، اور ایک گروہ کو گھروں سے نکالتے ہو، من دیارہم، ان کے گھروں سے۔ اللہ اکبر، اب اپنے ہی یعنی اپنے ہی ہم مذہب جو اسرائیلی تھے، یہودی تھے، اس مخالف قبیلے کو گھروں سے نکالنا، قتل و غارت کرنا۔ تظاہرون علیہم، پھر ان پر چڑھائی کرتے تھے، بالاسم والعدوان، گناہ کرتے ہوئے، زیادتی کرتے ہوئے، کوئی شرم و حیا نہیں، کوئی عدل و انصاف نہیں، ہاں جی، اپنوں کو مارتے تھے۔ تو اپنوں کے ساتھ لڑنے سے کیا ہوگا؟ تمہاری طاقت کمزور ہی ہوگی نا، جب آپس میں لڑو گے دشمن کو موقع ملے گا۔ تو اللہ سبحانہ نے فرمایا وَإِن يَأْتُوكُمْ، اور اگر وہ آتے تمہارے پاس اسارا، قید ہو کر، کون سے؟ وہ مخالف قبیلے والے یہودی جب قید ہو کر آتے پھر کیا کرتے؟ تفادوہم، تم ان کو فدیہ لے کر پھر کہتے لو جی اتنے پیسے دو، بندے لے جاؤ۔ یعنی حرص اتنی، اپنے بندوں کے بھی پھر پیسے کمائے انہوں نے، لڑ کے اس طرح حملہ کیا، ان کا سب کو قبضہ کیا، اب بندے آ گئے، اب کہتے ہیں ابھی یہ فدیہ کیوں؟ کہنے لگے یہ تورات میں ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے، فرمایا وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ، تم پر حرام کیا گیا تھا اخراجہم، ان کو گھروں سے نکالنا۔ نہ تم ان کو گھروں سے نکالتے، نہ مقابلے میں آتے، نہ ان سے لڑتے، نہ قتل و غارت ہوتی، نہ قید ہوتے۔ وہ جو 3 حکم تھے وہ تو تم نے توڑ دیے۔ کیا حکم تھا؟ خون نہیں بہانا، گھروں سے نکالنا نہیں نکالنا، اللہ اکبر، وہ 2 حکم تو دیے توڑ، لیکن یہ حکم کون سا؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، یہ حکم فدیہ لینے والا، چونکہ مال آتا ہے نا، آنے دو، اس کے اوپر تورات، اس پر فرمایا اللہ تعالیٰ نے افتؤمنون ببعض الکتاب، بند کر دیں، کیا تم کتاب کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہو، وتکفرون ببعض، اور بعض پر کفر کرتے ہو؟ یہ کیا بات ہوئی؟ میٹھا ہپ اور کڑوا تھو، جہاں دل آئے تو ٹھیک ہے، جہاں نہیں، ہم نے کیا کیا ہوا ہے؟ سوچے نا، جہاں جہاں نا میٹھا میٹھا اسلام، بخاری شریف میں لکھا ہے جی، صحیح مسلم میں لکھا ہے، دیکھو اللہ نے قرآن میں فرمایا، مطلب کی بات ہوتی ہے نا، اور جب دل نہیں مانتا بھائی یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، ہاں ٹھیک ہے جی، دنیا کے ساتھ بھی تو چلنا ہے نا، آخر رشتہ دار بھی تو دیکھنے ہیں، ہاں جی، آخر برادری کو بھی تو نبھانا ہے نا جی، آخر کیا کرو بھائی، بخاری میں لکھا ہے، صحیح مسلم میں لکھا ہے، ہاں ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، بات تو مانتے ہیں، لیکن بادشاہ آخر حالات کا تقاضا ہے نا، حالات سازگار نہیں، کیا کریں؟ یہ بیماری تھی یہودیوں کو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے کہ میری امت میں سے بھی ایسے لوگ ہوں گے، پیشین گوئی ہے، اور ہم کر رہے ہیں وہ، کہ کتاب کے کچھ حصے کو مان لیا اور کچھ حصے کو نہیں مانا۔ کیا کریں گے؟ قبلے کی طرح منہ کر کے پیشاب نہیں کریں گے، وہ جی گناہ ہوتا ہے، توبہ توبہ، اگر نماز پڑھے نہ پڑھے، کیوں جی؟ خنزیر کا نام لینا، کتنے لوگ ایسے ہیں کہتے 40 دن ایمان نہیں رہتا، زبان پلیت ہو جاتی، بادشاہ نام نہیں لینا، لیکن سود اور شراب نہیں چھوڑیں گے، مرضی ہے نا، ایسے کہ نہیں؟ بیٹی کو جہیز دے دیں گے جی، تحفہ تحائف سنت ہے نا جی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جداد کا حصہ نہیں دیں گے، باپ مر گیا کول خانی کریں گے، 5 لاکھ خرچ کر دیں گے، لیکن زندہ باپ کو دوائی دینے کو تیار نہیں تھے، اسے کیا کریں جی، حالات ہی نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، یہ نہیں، اور کل خانی پر 5 لاکھ خرچ کر دیا، کیوں؟ برادری کیا کہے گی، جداد لے لیا، کل خانی نہیں کی، مرضی ہے نا اپنی،
ویسے بہن بھائی لیکن بہن کو جائیداد کیسا نہیں دیں گے؟ ایسے ہم بہن بھائی ہیں، بس ایک ہی خون ہے، رشتہ ہے ہمارا، رشتہ داری ہے. تو اپنی مرضی کے ساتھ جو ہے وہ دین بنایا ہوا ہے. ہاں جی، جہاں بس لمیٹڈ چلنا ہے، اتنا چلنا ہے، اتنا نہیں چلنا، اور زیادہ ریجن نہیں ہونا چاہیے. لمٹ رکھی ہوئی ہم نے. یہ تھی ان کو بیماری. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، بعض اس کو مانتے ہیں، بعض کا. پاشا چور کے ہاتھ کاٹے، یہ ان کی تو بات ہے نا، چور کے ہاتھ کاٹے، دنیا کیا کہے گی؟ ٹھیک ہے قرآن میں حکم ہے، لیکن دنیا کیا کہے گی؟ اللہ اکبر. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں فما جزاء، نہیں بدلہ، من یفعل ذالک، ان کا جو کرے یہ کام، منکم، تم میں سے، جو بھی تم میں سے یہ حرکت کرے اس کی سزا اب کیا ہونی چاہیے؟ الا مگر خزی، ذلت اور رسوائی، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں ذلیل ہو گئے اور ہو رہے ہیں. امیر ترین قوم ہے لیکن دنیا میں کوئی قوم عزت کرتی ہے یہودیوں کی؟ اور اللہ کے حکم کچھ کو مانے کچھ کو نہ مانے تو اس کا رب فرماتا ہے ذلیل ہو گئے. جی، اور پھر مسلمان میٹھا پہ کڑوا تھو، پھر ذلت ہے کہ نہیں؟ کافر کہتے ہیں آج اس کا نمبر، آج اس کا نمبر، آج اس ملک کا نمبر، آج اس ملک کا نمبر. لگا رہے ہیں نمبر کہ نہیں لگا؟ تو مقصد کیا ہے؟ اللہ مرضی کے ساتھ اپنا دین گھڑ لیا. کیا کیا؟ بادشاہ چور اگر چوری کر لے نا، اور چوری کر کے وہ کیا کرے، پکڑا گیا، عدالت میں اتنا کہہ دے یہ میرا مال ہے، کوئی ثبوت نہیں، کوئی گواہی نہیں، کوئی کچھ نہیں، اس کا ہاتھ نہیں کٹے گا. فقہ کا یہ اصول ہے جی. اب کون سا چور ہوگا جس کا ہاتھ کٹنا ہو اور وہ کہے جی یہاں میرا مال، صرف اتنا کہنے سے کہ مال میرا ہے، کوئی ثبوت نہیں، جھوٹ بول رہا ہے، کہتے ہیں ہاتھ نہیں کاٹیں گے. نوک دار تیز دھار آلے سے اگر کسی کو قتل کرے تو اس کو اس سے بدلہ لیا جائے گا، قصاص لیں گے. لیکن گردن دبا کر، ہاں جی، ڈبو کر، ہاں جی، کسی اور ہتھوڑے سے آگ میں ڈال کر مارے، پھر اس سے قصاص نہیں لیا جائے گا. لہذا تو سزا دے دو. جب ایسے قاضی آ کر فیصلے کریں گے امن ہوگا. یہ فقہ کے اندر اصول بنا ہے اللہ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ان کی سزا کیا؟ دنیا میں ذلت و رسوائی. کہ جب اس طرح فقہ کی جڑی کتاب ہے، ہاں یہ علماء نے نہیں لکھی؟ نہیں، ہاں منسوب ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے، کیونکہ ان کے سینکڑوں سال بعد جا کر یہ قدوری اور کنز اور جناب یہ کتابیں جو ہے نا وہ لکھی گئی ہیں. ان کے سینکڑوں سال بعد، ان کے اپنے ہاتھ کی کوئی نہیں ہے. ان کا تو جو ملتا ہے نا، نہ انہوں نے کہا میرے نام پر مذہب بنانا، نہ انہوں نے کہا کہ میری تقلید کرنا، نہ یہ ثابت ہے کہ انہوں نے کہا سیرت النعمان کتاب ہے علامہ شبلی نعمانی کی، حنفی مورخ ہے، وہ لکھتا ہے کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 40 علماء کرام، ہاں جی، فقہا مجتہدین کو بٹھا کر 30 سال تک ایک ایک مسئلے پر بحث ہوتی، پھر اس بحث کا جو نتیجہ نکلتا وہ اس مسئلے کو لکھ لیتے. 90,000 علمی مسائل پر مشتمل فقہ حنفی کا مجموعہ تیار ہوا. کتنے؟ 90,000 علمی مسائل پر مشتمل فقہ کا مجموعہ تیار ہوا. لیکن افسوس یہ ہے کہ دنیا کے کسی کتب خانے میں اس کا نام و نشان ہی نہیں. چھٹی. یہ میرے پاس پڑھی ہے کتاب سیرت النعمان، اس میں خود حنفی مورخ لکھ رہا ہے. اب یہ سینکڑوں سال بعد قال عند ابی حنیفہ، امام حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا. حدیث کی تو سند ہے، کس نے کہا، کون سا راوی، ہاں راوی کیا تھا، صحیح تھا، ضعیف ہے، پورا اس کی ہے، اس فقہ سند ہی نہیں. منسوب ہو گئے نا ان کے ساتھ، فقہ جعفریہ منسوب ہو گئے، یہ بھی منسوب ہو گئے، ثبوت کوئی نہیں. اللہ اکبر. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ان کی سزا کیا ہے؟ ذلت و رسوائی دنیا کے اندر. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت والے دن، يُرَدُّونَ، لوٹائے جائیں گے، إِلَى شَدِّ الْعَذَابِ، سخت عذاب. دنیا بھی خراب اور آخرت بھی خراب. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ غافل، عَمَّا تَعْمَلُونَ، ان سے جو تم عمل کرتے ہو. رب دیکھ رہا ہے تمہیں، یعنی کہ تم میری کتاب کے ساتھ کیا کر رہے ہو، رب دیکھ رہا ہے. اپنے قانون ہو، اپنی بات ہو تو 100% عمل ہونا چاہیے. کیوں نہیں پہنا ماسک؟
ویکسینیٹڈ نہیں ہیں آپ کی انٹری نہیں ہے، یونیفارم نہیں ہے، آپ کلاس میں نہیں آ سکتے، دفتر میں نہیں آ سکتے، لیکن دین کی بات کوئی نہیں، اتنی سختی نہیں ہے، باش کوئی مرضی ہے نا۔ فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اولئک، یہ لوگ ہیں الذین، وہ یہی ہیں وہ لوگ اشتروا، جنہوں نے خرید کر لی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی بالآخرہ، آخرت کے بدلے۔ کتنا گھاٹے کا سودا ہے، آخرت برباد کر بیٹھے، دنیا بنا لی۔ آج عرب والے کے اندر کیا یہی کچھ ہے نا، دنیا بناؤ، پیسہ آنا چاہیے، عیاشی دو، اور نوٹ کماؤ، چھوڑو دین، لوگوں کا اپنا پرسنل معاملہ ہے، نماز پڑھو اپنے گھر میں پڑھو، یہ مسجدیں ہیں، یہ نائٹ کلب ہے، جس کی مرضی ادھر جائے، جس کی کوئی کسی کو کچھ نہ کہے، ٹھیک ہے، آخرت کے بدلے دنیا خرید کی ہے نا، کوئی بات نہیں۔ فرمایا فلا یخفف عنہم العذاب، پھر ان پر سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا، ولا ہم ینصرون، اور وہ مدد بھی نہیں کیے جائیں گے کہ کوئی آ کر چھوڑا جائے۔ یہ تو ہے دبئی کا، ابو ظہبی کا تھا، سلطان کا بیٹا جو نائٹ کلب کے اندر شراب پیتا وہ مرا تھا، ابو ظہبی کا تھا نا، یہ دبئی کا تھا، راشد المختوم۔ اچھا، اس کا بیٹا جو ہے نا وہ ایسے ہوا، اس نے غم کی وجہ سے نا پورے ملک کے اندر اپنی اس میں شراب خانے اور نائٹ کلب بند کر دیے کہ یہ تو لوگوں کی زندگیاں خراب کر رہے ہیں، لیکن وہ بس چند دن کا سوگ تھا، اس کے بعد پھر چل رہے ہیں۔ یعنی دیکھ رہا ہے کہ اپنے بھی برباد ہو رہے ہیں۔ دبئی کے سلطان کی بیٹی اللہ اکبر غیر ملکی این جی او کے ساتھ فرار ہو گئی، اس کو گرفتار کروا کے شاہی محل کے اندر قید کر دیا۔ لبرل سیکولر لوگ اس مسئلے کو اٹھا رہے ہیں میڈیا کے اوپر، دیکھو جناب، دیکھو جناب، یہ کر رہے ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ دوسروں کی لڑکیاں بھگا کر لے آؤ تو ٹھیک، جب اپنی بھاگے تو اب غیرت جاگ پڑتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں پھر دنیا خری حاصل کر لی نا انہوں نے آخرت کے بدلے، کوئی بات نہیں، ان پر سے پھر عذاب ہلکا نہیں، دنیا میں بھی عذاب ہوتا ہے، یہ عذاب نہیں ہے، بدنامی ہو گئی، اور کوئی مدد بھی نہیں کرے گا۔ پھر وَلَقَدْ آتَيْنَا، پھر ہم نے عطا کی موسیٰ الکتاب، موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، کون سی؟ تورات۔ وَقَفَّيْنَا، اور پھر وقفے وقفے سے بھیجے ہم نے، پے در پے بھیجے، من بعد موسیٰ علیہ السلام کے بعد، بالرسل، رسول۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہارون علیہ السلام تھے، ایوب علیہ السلام ہے، یہ سارے بنی اسرائیل میں تھے نا، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، اسی طرح سے اللہ اکبر آگے زکریا علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اندر ہی پیغمبر بھیجے۔ وقفے وقفے سے پے در پے آتے رہے اور سمجھاتے رہے قوم کو، اگر اللہ کے ساتھ وعدہ کر کے آئے ہو اور کچھ خیال کرو، کچھ خیال کرو، دنیا کو ترجیح دے رہے ہو، آخرت کو چھوڑ رہے ہو، اللہ کے عذاب سے ڈرو، رب کی پکڑ سے ڈرو، آتے رہے سمجھاتے رہے، آخر میں وآتینا، ہم نے عطا کی عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم، مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو البینات، واضح نشانیاں، اتنے معجزے دکھائے اللہ تعالیٰ۔ معجزہ کس کی دلیل ہوتا ہے؟ یہ پیغمبر کی صداقت کی دلیل ہوتا ہے، پیغمبر کی شناخت ہوتی ہے۔ اور یہ معجزہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس حساب سے بھیجتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو کا عروج تھا، اللہ تعالیٰ نے لاٹھی کا معجزہ دیا جو سارے جادوگروں کے شعبوں کو کھا گیا۔ جادوگر فن کے ماسٹر تھے، انہوں نے کہا جی ہمارا پاس ہے نا وہ ہے جادو، اور جن کے پاس جو ہے نا یہ جادو نہیں ہے۔ وہ سجدے میں گر گئے، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے۔ پھر انہوں نے دھمکی دی، یہ نورا کشتی ہے، انہوں نے کہا پرواہ نہیں، کاٹ کے رکھ دے، کوئی نہیں، ہمیں مسئلہ سمجھ آ گیا۔ اتنا پختہ ایمان۔ عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں طب کا عروج تھا، یونان کی طب، افلاطون، بقراط، سقراط، جالینوس، ارسطو، یہ ان کا عروج تھا، فلسفے کا بھی اور طب کا بھی۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو وہ معجزے دیے کہ جو کسی طبی، اب پیدائشی نبینا، نگاہ کمزور ہو جائے لینز لگ جائیں گے، اینک لگ جائے گی، اللہ اکبر، دوسرے کی آنکھ کا ڈھیلا عطیہ کیا اس نے، وہ اس میں فٹ کر دیا، یہ آگے ٹیکنالوجی۔ لیکن پیچھے سے اگر نگاہ ہی ختم ہے تو یا پیدائشی نبینا ہے، اس کو کوئی دکھا نہیں سکتا۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام اس کی آنکھ پر اللہ کے حکم سے ہاتھ پھیرتے اور وہ کیا ہوتا؟
اللہ اکبر، آنکھوں والا ہو جاتا. جہاں بڑے بڑے حکیم عاجز آ گئے وہ معجزہ دکھا. کوڑ کی بیماری ہوئی، جسم پر ہاتھ پھیرتے بیماری دور. مٹی کا پرندہ بنا کر شکل پھونک مارتے اللہ کے ان سے اڑ جاتا. آؤ ہم تو ڈرون اڑا رہے ہیں نا جی. پھر ہاں جی، پھر ہاتھ لگایا قوم باذن اللہ، اٹھ اللہ کے حکم سے زندہ ہو گئے. سورہ آل عمران میں آئے گا. آج آپ یہ کھا کر آئے ہیں یہ بتا دینا، گھر میں یہ رکھ کے آئے ہیں فریج میں یہ بتا دینا، یہ معجزہ تھا. تو اللہ سبحانہ وتعالی نے معجزے عطا کیے ان کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں فصاحت و بلاغت کا عروج تھا. بڑے بڑے ادیب، بڑے بڑے شاعر، بڑے ان کے دیوان، ان کا عروج تھا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن کا معجزہ عطا کیا. سارے انسان جیل مل جاؤ قرآن جیسا قرآن لاؤ، 10 صورتیں لاؤ، ایک لاؤ، نہیں لا سکتے، نہ لا سکو گے. اور یہ صدیوں سے یہ چیلنج ہے، آج تک کوئی مائی کا لال نہیں کر سکا. تو اللہ سبحانہ، اور یہ پیغمبر کی صداقت کی دلیل ہوتا ہے، عبادت کی دلیل نہیں ہوتا. لوگوں نے اس کو عبادت کی دلیل بنا دی. فرمایا ہم نے واضح نشان دی وَأَيَّدْنَاهُ، اور ہم نے ان کی مدد کی بروح القدس. روح القدس یہ لقب ہے کن کا؟ روح الامین. روح القدس لقب ہے جبرائیل علیہ السلام کا. جبرائیل علیہ السلام ان کے ساتھ ساتھ ہوتے. اب یہ بنی اسرائیل پر حجت پوری ہو گئی کہ نہ ہو گئی؟ کتنے انبیاء رسول علیہ السلام آئے یعقوب علیہ السلام سے لے کر عیسی علیہ السلام تک بنی اسرائیل میں آ رہے ہیں نا. نبوت اور رسالت تھی بنی اسرائیل میں، حکومت بھی تھی، بڑے بڑے بادشاہ جرنیل بھی تھے، بڑے بڑے علماء تھے. اتنا اللہ تعالیٰ نے عروج دیا. اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ادھر جہالت ہی جہالت تھی، وہ رسوم و رواج میں پڑے ہوئے تھے. بیت اللہ جو توحید کا مرکز تھا اس میں 360 بت رکھ دیے تھے انہوں نے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں افکلما جاءکم، اب بتاؤ ذرا، جب بھی، کیا ایسا نہیں ہوا جب بھی آئے تمہارے پاس رسول، ان کوئی رسول، یہ تمہارا ریکارڈ ہے، اتنے رسول بھیجے تو ریکارڈ کیا ہے، جب بھی کوئی رسول آیا بما ایسی چیز لے کر لا تہوا انفسکم، جن کا تمہارا دل نہیں چاہتا تھا. یہ کام بڑا مشکل ہے، صبح صبح اٹھو نماز کے لیے. چلو ایک ہفتے میں ایک نماز ہوتی پھر بھی ہے، چلو بندہ بھرپور جائے، اتوار والے دن، ہفتے والے دن، یہ چلو جمعے والے دن، روز کے 5 یہ نماز پڑھ کے گئے، دوسری آ گئی، وہ پڑھ کے گئے، تیسری آ گئی. یہ کام ذرا بڑا مشکل ہے. اب دل نہیں مانتا نا، اب سردی ہے، اب گرمی ہے، اب راتیں چھوٹی ہیں، اب راتیں بڑی ہیں، دن چھوٹے ہیں، اب کیا کرے، بہانہ کھڑا ہے. اور یہ نماز کے لیے کیا کہتے ہیں، کپڑے خراب ہیں. اب غفران صاحب ایسے نا یار ولیمے پہ چل، اب 5 منٹ ٹھہر، ابھی کپڑے بدل کے آیا. دیکھ لیں دنیا کے لیے کیا ہے، اس کے لیے 5 منٹ ہے، پھر نہیں دیکھنی گرمی، نہیں دیکھنی سردی، کھڑے ہیں 4 گھنٹے کرکٹ کھیلتے کڑکتی دھوپ میں، نہ اما کو ترس آتا ہے نہ ابا کو ترس آتا ہے. کیا ہے ہمارے بچے کو لو لگ جائے گی، یہ وہ اتنی ٹھنڈی ہوا یک کے اندر کھڑے، اور جی جسم گرم ہو رہا ہے. بادشاہ صبح کی نماز جی بادشاہ پتہ ہے سردی ہوتی ہے، اب کون آئے. تو بما لا تہوا انفسکم، شیطان تو سانجا ہے نا سارا دا. تو جس چیز کا تمہارا دل نہیں چاہتا تھا نا، پیغمبر جب وہ چیزیں لے کر آئے، استکبرتم، تم نے کیا کیا، تکبر کیا. بادشاہ اتنا مشکل دین عمل ہو سکتا ہے بھلا؟ دنیا کے ساتھ نہیں چلنا، رشتے داروں کے ساتھ نہیں چلنا، لوگ کیا کہیں گے، انکار کر دیا. یہ ہے تمہارا، جب بھی کوئی رسول آیا تم نے یہ سلوک کیا. ففریقاً کذبتم، تم میں سے ایک گروہ نے ان رسولوں کو جھٹلایا. وفریقاً تقتلون، اور تم میں سے ایک گروہ نے ان انبیاء علیہ السلام کو ناحق قتل بھی کیا. آج بھی دین والوں کا دشمن کون ہے بھائی؟ یہودی عیسائی ہے کہ نہیں؟ دھماکے سے اڑا دو، فائرنگ کر کے مار دو، ٹارگٹ کلنگ کر دو، دینداروں کو ان کو ختم کرو. اور جنہوں نے انبیاء علیہ السلام سے حیا نہیں کی تو انبیاء کے بھروسہ سے کریں گے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وقالو، جب سمجھا ان کو کیا کر رہے ہو، سمجھو بات کو. کہتے ہیں قلوبنا، ہمارے دل غلف، غلافوں میں لپٹے ہوئے ہیں. لگا لو جی زور جتنا مرضی ہے گرمانی صاحب، آپ ہمارے دل پر اثر نہیں ہوگا، ہم پکے ہیں. اس ڈٹھائی کا نام عقیدے کی پختگی رکھا ہوا ہے.
نہیں سوچو تو صحیح، اتنے دلائل آ گئے، حقیقت سامنے آ گئی، اب تو مانو۔ نہیں جی پتھر پہ لکیر ہے، جو مرضی کر لو، ہم پر کوئی اثر نہیں ہوگا، ہمارے دل سیل ہیں، پیک ہیں، غلافوں میں لپٹے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پتا کیا جواب دیا؟ بل نہیں، غلافوں میں لپٹے ہوئے نہیں، سیل پیک نہیں، بلکہ لعنہم اللہ، اللہ نے لعنت برسا دی ہے ان کے دلوں پر۔ کیوں؟ بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے۔ بات مانتے نہیں ہو اور کہتے ہو جی دل ہمیں کوئی اثر نہیں، یہ دل سخت ہو چکے ہیں تمہارے کہ وہ قرآن سن کر جن کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں، وجلت قلوبہم، دل کانپ اٹھیں، رونگٹے کھڑے ہو جائیں، تمہارے دل پر اثر ہی نہیں، تو یہ اللہ نے لعنت برسا رکھی ہے، تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ اللہ کا قرآن سنو، یہ ان کے کفر کی وجہ سے۔ فقلیلا ما، بہت تھوڑے ہیں ان میں، ما یؤمنون، جو ایمان لانے والے ہیں، یہودیوں میں ایمان لے کر آنے والے بہت تھوڑے ہیں۔ آج بھی عیسائیوں میں تعداد زیادہ ہے، ہندوؤں میں مسلمان ہو رہے ہیں، لیکن یہودیوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی 8 یا 9 یہودی مسلمان ہوئے تھے، لیکن اللہ اکبر باقی قوموں میں ہے۔ تو یہ قرآن کا یہ بھی صداقت کی دلیل ہے۔ آج بھی فقلیلا ما یؤمنون، بہت تھوڑے ہیں جو ان بنی اسرائیل میں سے ایمان لانے والے ہیں۔ اللہ سے دعا اللہ سننے میں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔